بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکاسب سوم کتاب البیع سبق نمبر 159 شرائط الوزین میں سے چھٹی شرط میں گفتگو تھی العلم بقدر المسمن مسمن کی مقدار معلوم ہونی چاہیے۔ مسئلہ جو چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ اندار جائز ہے یا اندار جائز نہیں، تو بنابر مشہور بلکہ اجماع یہ کہ اندار جائز ہے۔ اس کے بعد سوال یہ تھا کہ اندار سے کیا مراد ہے، تو فرمایا تھا اندار دو وجہ پہ ہے، یا تعیین ثمن کے لیے ہے یا صحت بیع مظروف کے لیے ہے۔ اب ان میں سے کون سا مراد ہے کہ جو جائز ہے، تو بعض نے کہا کہ وہ کہ جو تعیین ثمن کے لیے ہو، بعض کہتے ہیں نا اگر صحت بیع مظروف کے لیے ہو۔ تو اس حوالے سے جناب مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو جاری تھی۔ تو آج کے درس میں جو فرماتے ہیں وہ یہ کہ وہذا الکلام، اس سے پہلے جناب صاحب ہدایت کی گفتگو ذکر ہوئی کہ انہوں نے ایک عبارت ذکر فرمائی کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو اندار ہے یہ صحت عقد کے بعد اجل تاثیر کے لیے، تسعیر کے لیے، قیمت گزاری کے لیے ہے، تعیین ثمن کے لیے، نہ صحت عقد کے لیے ہے۔ تو اس پہ جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ اشکالات ذکر کرتے وہذا الکلام یعنی کلام صاحب ہدایت الناظرہ وان کان مؤیدا لما استقر بناؤه فی تحریر المسئلہ، اگرچہ یہ تائید کرتی ہے اس کی اس مبنے پہ کہ جو مستقر ہوا ہے ان کا تحریر مسئلہ میں، وہ یہ تھا کہ من ان الاندار لاجل التسعیر بعد صحت العقد، کہ صحت عقد کے بعد اندار اسقاط یا استثناء قیمت گزاری کے لیے، تعیین ثمن کے لیے، لا لاجل صحت العقد الا، مگر جو اشکال ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ جناب صاحب ہدایت نے جعل الاندار حقا للمشتری، اندار مشتری کا حق قرار دیا، والتمثیل بما ذکرہ، اور ساتھ جو تمثیل ذکر کی، لا یخلو ان نظر و اشکال، اس میں اشکال ہے۔ کیوں اشکال ہے؟ کہ فإن المشتری لم یشتری مع من الثمن فی هذه الظروف، کیونکہ مشتری نے روایت کے مطابق مشتری نے 100 من نہیں خریدا کہ جو ان ظروف میں موجود ہے، کہ آپ کہیں جی یہ 100 من تو اس کا ہو چکا، اب جو ظروف ہیں یہ بیچارے پہ ڈالے جا رہے ہیں، لذا کمی کی جائے تعیین ثمن کے لیے اور ظروف کو کم کیا جائے۔ فرماتے ہیں مشتری نے ان ظروف میں موجود 100 ثمن نہیں خریدے، بلکہ کلی طور پہ ظروف سمیت اس نے 100 من خریدے ہیں۔ کیوں؟ لأن التعبیر بہذا مع العلم بعدم کون ما فی هذه الظروف 100 من لغو، کیونکہ یہ تعبیر کرنا کہ 100 من کے جو ظروف میں ہے وہ 100 من خرید رہا ہے، معلوم درحالہ کو اسے پتہ ہے کہ آدم کون معافی حال ظروف 100 من، کہ ظروف کے اندر 100 من موجود نہیں ہے، اسے یقین ہے، تو فرماتے ہیں لغون، فرماتے ہیں یہ تعبیر پھر لغو ہو جائے گی، یہ تعبیر جو بھی ذکر ہوئی ہے۔ بلکہ المبی فی الحقیقہ ما فی هذه الظروف التي هي مع الظروف 100 من، بلکہ مبی حقیقت میں ان ظروف سمیت 100 من ہے، 100 من ہے۔ فإن باءه بثمن معین، پس اگر بائع نے ان 100 من کو بیچا ہو ایک مخصوص ثمن کے ساتھ، تو فلا حاجت الی الاندار، تو پھر حاجت اندار کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مشخص ہو چکی ہے ایک چیز، اور بلا حق للمشتری، اور مشتری کا کوئی حق نہیں ہے بائع کے ذمے۔ وَإِنْ اشْتَرَوْا عَلَى وَجْهِ التَّسْعِيرِ، اگر اس مشتری نے بصورت تسعیر خریدا ہو، بقولہ قل من بقضا، کہ ان میں سے ہر من اتنی قیمت کا ہے، تو فالاندار انما يحتاج الیہ
لتعیین ما یستحقہ البائع علی المشتری من الثمن. تو اس صورت میں فرماتے ہیں اندار کی ضرورت اس بنیاد پہ ہے تاکہ معین کیا جائے اس کو کہ جو بائع مستحق بن رہا ہے کہ بالآخر اس نے مشتری سے کتنی قیمت لینی ہے. بس یہ بائع اپنا استحقاق ثابت کرنے کے لیے وہ معین کر رہا ہے کہ میں نے مشتری سے کتنی قیمت لینی ہے. تو فکیف یکون الواجب قیمت المئہ، تو بس 100 کی قیمت کس طرح واجب ہو جائے گی کہ مشتری 100 کی قیمت دے، کما ذکرہ المحدث، جس نے جناب صاحب ہدایت نے ذکر کیا ہے. تمام. اب اس کے بعد اس مسئلہ اندار میں جو نتائج ہیں وہ ذکر فرما رہے ہیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ. وقد علم مما ذکرنا، اور جو ہم نے بیان کیا اسے معلوم ہوتا ہے نمبر 1 ان الاندار الذي هو عبارہ عن تخمین الظرف الخارج عن المبيع بوزن انما هو لتعیین حق البائع. اندار کے جس کا معنی یہ تھا کہ وہ ظرف کے جو مبیع سے باہر ہے اس کی اندازہ لگایا جائے بے وزن، کسی وزن کے ساتھ اندازہ لگایا جائے کہ بالآخر اس کا وزن کتنا ہے. تو فرماتے ہیں یہ جو اندار ہے انما هو لتعیین حق البائع، یہ بائع کے حق کو معین کرنے کے لیے قرار دیا گیا. ولیس حقا للمشتری، اور یہ مشتری کا حق نہیں ہے جیسا کہ صاحب ہدایت نے فرمایا کہ مشتری کا نہ، یہ مشتری کا حق نہیں بلکہ حق بائع. یہاں تک گفتگو تمام. فتاوے جو انہوں نے ذکر کیے ہیں فقہا کے وہ تمام. اب اس کے بعد فرماتے ہیں اخبار کی طرف روایات پر نگاہ کرتے ہیں کہ ان سے کیا مستفاد ہوتا ہے. فرماتے ہیں اما الاخبار فمنہا، ان اخبار میں سے ایک موثق ہے جناب حنان قال سمعت معمر الزیات، کہ میں نے جناب معمر کے جو زیات کا کام کرتے ہیں، زیت بیچتے ہیں، گھی وغیرہ دودھ وغیرہ بیچتے ہیں، میں نے ان سے اس طرح سنا قال لابی عبداللہ علیہ السلام، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا انا نشتری الزیت فی زقاقہ، ہم زیت کو زقاقہ میں بیچتے ہیں. زقاقہ ایک مخصوص ظرف ہے کہ جس کے اندر وہ رکھتے ہیں کیا نام ہے زیت کو، دہن کو. تو فیحسب لنا النقصان لمکان زقاق، تو فرماتے جب ہم دیتے ہیں آگے تو کمی کی جاتی ہے لمکان زقاق، زقاق کی جگہ پہ، یعنی ایک مخصوص وزن کم کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں قیمت ملتی ہے. فقال له، تو امام نے فرمایا ان کان یزید وینقص، کہ عادتاً اس طرح ہے کہ زقاقہ اس سے کبھی کبھار ریتل نکالا جاتا ہے اور کبھی کبھار مثلا نصف ریتل اسے لیا جاتا ہے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں. ان کان یزید وینقص، یعنی ان کان یزید وینقص الزقاقہ، کس طرح بعض مشین اس نے ذکر کیا کہ فزقاق التی اس کے طلحہ ریتل مثلا، فرماتے ہیں وہ زقاقہ کہ جس کے لیے عمومی طور پہ ایک ریتل ساکت کیا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں یہ جو زقاقہ ہے تارہ تکون ریتل و نصف، کبھی یہ ہوتی ہے 1.5 ریتل و اخرى نصف ریتل، اور کبھی آدھا ریتل ہوتی ہے. تو فرمایا اگر اس طرح اس میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے تو فلا باس، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہ کمی کی جائے، یعنی اندار اس میں کیا جائے. وَإِن كَانَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، لیکن اگر اس طرح ہے کہ ہمیشہ قیمت واقعی کی نسبت مبیع واقعی کی نسبت اس سے زیادہ کاٹا جاتا ہے، ہمیشہ زقاقہ سے زیادہ کاٹا جاتا ہے، ولا ینقص، اور کمی نہیں ہوتی. مثلا کس طرح بیان کان المندر یزید علی الواقع، مندر یعنی جو حساب کیا جاتا ہے مبیع میں سے نکال لیا جاتا ہے وہ واقع سے ہمیشہ بڑھ کے ہوتا ہے. مثلا کس طرح فمثلا ینقص رتلن، کمی کی جاتی ہے ریتل کی، والحال انه رتل ونصف، درحال کے واقعاً وہ 1.5 ریتل ہے مثلا. تو فرماتے ہیں فلا تقرب ہو، تو فرماتے ہیں آپ اس بیع کے قریب نہ جائیں، یہ بیع صحیح نہیں ہے.
فرماتے ہیں یہ جو روایت ہے، اس روایت میں بعض فقہا یہ فرماتے ہیں اس روایت کا جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ متباین اس پر راضی نہیں ہیں، لذا اس اندار کی ضرورت پڑ گئی، اور امام نے اس طرح فرمایا قیل وظاہرہ یعنی ظاہر الحدیث عدم اعتبار التراضی کہ ترازی معتبر نہیں ہے۔ یہ روایت یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ ترازی معتبر نہیں، بلکہ مہم یہ ہے کہ دیکھیں اگر یزید و ینقص ہے طارتن و اخرى تو پھر اندار ہونا چاہیے، لیکن اگر فقط یزید ہے تو فرماتے ہیں نہ، بس جہاں پہ فرماتے ہیں ترازی والی بات نہیں۔ اقول شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے المفروض فی السؤال هو الترازی، فرماتے ہیں فرض سوال میں یہ ہے کہ ترازی ہے، کس طرح؟ لأن الحاسب هو البائع، کیونکہ جو حساب کر رہا ہے وہ بائع ہے یا وکیل ہے اس کی، وہما مختاران، اور یہ دونوں چاہے بائع ہو یا وکیل ہو یہ صاحب اختیار ہے، والمحسوب له هو المشتری، اور جس کے نفع میں یہ حساب کیا جا رہا ہے وہ مشتری ہے، اور ظاہر ہے جس کو نفع حاصل ہو رہا ہے وہ تو یقیناً راضی ہے۔ پر ادھر پس بنا بریم بائع یا بائع کا وکیل چونکہ مختار ہے پس یہ بھی راضی ہیں، اور چونکہ نفع مشتری میں حساب ہو رہا ہے وہ بھی یقیناً راضی ہے، تو پس مفروض یہ ہے کہ وہ ترازی دونوں راضی ہیں۔ نیز فرماتے ہیں اسی کے بارے میں والتحقیق انہ لا اطلاق فی کلام الامام حول اعتبار الترازی بعدم، اصلا ہماری گفتگو جا کہ امام علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ ان کان یزید و ینقص، یا پھر فرمایا کہ فقط یزید ولا ینقص، یہ جو تفصیل جناب نے پیش فرمائی ہے، فرماتے ہیں یہاں پہ اصلا ترازی اور عدم ترازی کے اعتبار سے اطلاق نہیں ہے، کیونکہ دیکھنا چاہیے کہ کلام کس اعتبار سے، جیسے کہ علم اصول میں بیان ہو چکا کہ اطلاق وہاں آپ لیتے ہیں کہ جب اسی واجہ پہ کلام موجود ہو، جب ترازی کے واجہ پہ کلام نہیں ہے تو پھر آپ اطلاق ترازی عدم ترازی کیسے ذکر کر سکتے ہیں؟ لذا فرماتے ہیں والتحقیق انہ لا اطلاق فی کلام الامام حول اعتبار الترازی و عدم الترازی، اس حوالے سے کہ ترازی معتبر ہے اس میں یا معتبر نہیں، امام کا کلام ہی نہیں ہے تاکہ ہم کہیں کہ اطلاق ہے۔ کیوں؟ ان مورد السوال صحت، کیونکہ مورد سوال یہ تین چیزیں ہیں، صحت الاندار ما ابقاء الذقاق للمشتری، نمبر ایک کہ اندار صحیح ہے اس صورت میں کہ جب زقاق مشتری کے لیے اس طرح باقی رہیں کہ بلا ثمن مشتری ان کی قیمت ادا نہ کر رہا ہو، یا یہ کہ مورد سوال یہ ہے بے ثمن مغایر المظروف کہ یہ جو قیمت مشتری دے رہا ہے یہ اس مظروف یعنی مبی اس کے مغایر ہے، کم دے رہا ہے یا زیادہ دے رہا ہے، یہ اس بارے میں کلام۔ او ما ردھا الی البائع، یا یہ کہ اس کو رد کر رہا ہے، مظروف کو رد کر رہا ہے بائع کی طرف، من دون وزن لہا، اس طرح کہ اصلا اس کا وزن نہیں کرتا، تو پس یہ تین مورد ہیں، یا صحت الاندار ما ابقاء الذقاق ہے بلا ثمن، نمبر دو یا بے ثمن مغیر المظروف ہے، یا مارد المظروف الی البائع ہے، تو پس فإن سوال عن صحت جمیع ذالک، ان تین کے بارے میں سوال کرنا کہ صحیح ہیں یا صحیح نہیں، بعد الفراغ عن تراضی المتباین علیہ، یہ یقیناً اس کے بعد ہے کہ متباین اس پر راضی ہیں، لذا فلا اطلاق فیہ، ترازی عدم ترازی کے اعتبار سے اس میں اطلاق ہی نہیں ہے کہ یعم صورت عدم ترازی، کہ آپ کہیں عدم ترازی کو بھی شامل ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔